السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اولاد جو ہے یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت بھی ہے۔ اولاد کسی کے اپنے چاہنے سے اور کسی کی اپنی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یَحْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ کے قبض قدرت میں اولاد ہے، وہ جس کو چاہیں دے دیں، جس کو لڑکے دیں، جس کو لڑکیاں دیں، جس کو لڑکے لڑکی دونوں دیں، جس کو چاہیں لڑکے لڑکی دونوں نہیں دیں، اور جس کو چاہیں بانجھ رکھیں۔ وہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے کہ جس کو جو چاہے دے دیں، کہیں لڑکے ہی لڑکے، کہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں، کہیں 12 اور 14 اولاد اور کہیں ایک بھی اولاد نہیں۔ تو یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اولاد کا مل جانا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے امانت بھی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچوں کو جن دینا اور بچوں کو خالی کھلا دینا پلا دینا معاف کرنا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اولاد ایک اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھو گی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو ایک امانت دی تھی، اس امانت کا تم نے حق کیا ادا کیا۔ آدمی کے ذمے معاش لگایا گیا، عورت کے ذمے بچے کی تربیت لگائی گئی، اور نسل پوری کی پوری ایک نسل کا تیار کرنا ایک بڑی ذمہ داری عورت کو دی گئی کہ یہ تربیت تمہارے ذمے ہے۔ اسکول میں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، 2 4 سکھائیں گے، لیکن ایمان کیا ہے، عمل کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تقوی کیا ہے، تواضع کیا ہے، ادب کیا ہے، یہ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا۔ یہ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اپنے شروع کے بچے کے 10 سال تم اپنی اولاد کو دے دو، پھر وہ اولاد پوری زندگی تم کو دے دے گی۔ تو یہ ہر ایک کا سوال یہ کہ صاحب اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت سے پہلے یہ سوچو کہ ماں باپ کی تربیت کیسے ہو۔ جو حوض میں ہوگا وہ نل میں آئے گا، ٹنکی کے اندر پانی نہیں ہے تو نل میں کہاں سے آئے گا؟ جب ایمان اور اعمال، حیا اور تقوی اور آخرت کی فکر اور مرنے کے بعد کا استحضار، بڑوں کا ادب، ہمدردی، سخاوت، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ بات ماں باپ کے اندر نہیں ہے تو بچے کے اندر کیسے آئے گی؟ خود تو بدلتے نہیں اور خود تو اپنے آپ کو صحیح کرتے نہیں اور خود تو اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جنید بغدادی ہو جائے، میرا بچہ جو ہے خواجہ اجمیری ہو جائے، اور میرا بچہ فنا اللہ والے کی طرح ہو جائے۔ یہ بالکل اسی طریقے کی بات ہے کہ دلی کی ٹرین میں بیٹھ کے بامبے جانے کی تیاری میں، اور یہ بالکل اسی طریقے کی بات ہے کہ ٹماٹر کا درخت لگا کر اس میں سیب کی تیاری میں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹماٹر کا پودا لگائے اور اس میں سیب آ جائے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ گیہوں کی فصل لگائی جائے اور چاول آ جائے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اولاد کی مثال زمین کی سی ہے، زمین میں جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، اپنی اولاد کے اندر جو باتیں بتاؤ گے وہ سب اس کی سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بیانوں سے اور لٹریچروں سے
اور ان سب چیزوں سے اولاد پر اتنا اثر نہیں پڑتا. اولاد نقال ہوتی ہے، دیکھتی ہے، جو اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے وہ کرتی ہے. 2 سال کا بچہ 1 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو بازو میں آ کر نماز پڑھنے لگتا ہے. جو بچہ دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ بچہ موبائل استعمال نہ کرے اور خود موبائل لے کر بیٹھی ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ بچہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور خود نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. آپ چاہتی ہیں کہ بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہ اترے اور خود ننگے سر گھوم رہی ہیں. تو اس طریقے سے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اہل اللہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کی جو مائیں ہیں ان کی سیرت اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی ہے. کبھی ننگے سر کھانا نہیں پکایا ہے، کبھی بغیر وضو کے کھانا نہیں پکایا ہے، کبھی بغیر ذکر کے کھانا نہیں پکایا ہے اور کبھی بغیر ذکر کے دودھ نہیں پلایا ہے. جب اس طرح کی مائیں تھیں تو نتیجے میں اولادیں بھی ویسی آ رہی تھیں. اور آج کی مائیں جن کا روپٹے کا پتہ نہیں ہے، ذکر کا پتہ نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، ایمان کا پتہ نہیں ہے، اعمال کا پتہ نہیں ہے، اخلاق کا پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے اہل اللہ بن جائیں، تو یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ کی تربیت ضروری ہے. بچوں کو وقت دیجئے، بچوں کے لیے وقت نکالیے، ان کی ہمت افزائی کیجئے، لوگوں کے سامنے ان کی برائی مت کیجئے. یہ ساری چیزیں آپ کی بچوں کی اور آپ کے اولاد کو بگاڑنے کے لیے کافی ہیں. اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. یہ زبان آپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی امانت کو کتا کہہ دیں، گدھا کہہ دیں، جاہل کہہ دیں، منحوس کہہ دیں. یہ کیا تماشا کر رہی ہیں اور یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کوئی پڑوس والا، کوئی آپ کا بھائی یا کوئی آ کر آپ کے بچے کو کتا کہے، آپ اس کو برداشت کریں گی؟ جاہل کہے اس کو برداشت کریں گی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صبح اور شام اپنی زبان سے ایسے منحوس الفاظ نکال رہی ہیں جس کے اثرات آپ کی اولاد پر آ رہے ہیں؟ ارے آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کے بچے پر آنا چاہیے. غصہ کیجئے، عقل مند بولیے، سمجھدار بولیے، اللہ والا بولیے، اللہ کا بندہ بولیے، اللہ کا ولی بولیے. غصے میں بولیے، ایسے الفاظ بولیے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور ایک ماں کی تمنا اللہ پوری کر دے. جو ماں اپنے بچے کو گدھا اور کتا اور پاگل اور منحوس اور جاہل یہ کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھائیے. اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور خطبہ دیتے دیتے اگر بچے کی رونے کی آواز آتی تو خطبہ مختصر کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ آ کر کمر پر بیٹھ گیا تو آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. آپ بچے کے خاطر اپنا موبائل چھوڑنے تیار نہیں، آپ اپنے بچے کے خاطر بات چھوڑنے تیار نہیں. بچہ بلک رہا ہے، سنانا چاہ رہا ہے، آپ اپنے موبائل کو الگ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ کا موبائل، کیا آپ کی بات چیت، کیا آپ کا کام آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے بڑھ کر ہو گیا؟ تو پھر کس طرح اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے یہ ایک سوال ہے، یہ ایک امانت ہے جس کا آپ کو حق ادا کرنا ہے. آپ اس سے بچ نہیں سکتی ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہیں. اور یہ تمنا فضول ہے کہ خود نہ بدلیں اس کو بدلنا چاہیں. بچے سے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ٹوک ٹوک کر اس کا کباڑا کر دیں اور خود وہ سب کام کریں جس کو آپ اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کر رہی ہیں. تو یاد رکھیے بچے میں بغاوت تو پیدا ہو سکتی ہے، بچے میں اطاعت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. بچے کو محبت دیجئے، پیار دیجئے، اس کی بات سنیے، اس کے پاس بیٹھیے. ایک بچے نے ایگزام لکھا اور آنسر شیٹ میں اس کو کوشچن یہ تھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے آنسر میں جواب دیا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. کیوں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں؟ کہ ماں ادھر بیٹھی ہے، باپ ادھر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل، بچہ بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، محبت کا پیاسا ہے، گود میں آنا چاہتا ہے. کہیں تربیت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بلایا اور بلا کے ڈانٹا اور اس سے پوچھا
کہ تم جو والد کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ تو بچے نے ایک بڑی معصومیت سے سوال کیا، اور وہ یہ سوال یہ تھا کہ اے امیر المومنین، کیا لڑکے کا بھی والد پر کوئی حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل حق ہے، اور فرمایا حق یہ ہے کہ شادی کے وقت اچھی ماں کا انتخاب کرنا، یعنی شادی کرنے سے پہلے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، مال اور دولت اور جہیز اور لالچ اور حسب اور نسب اور کرسی یہ سب چھوڑنے کے دیکھنے کے بجائے دیندار اچھی عادتوں والی پاکیزہ ماں کا انتخاب کرنا تاکہ آنے والی اولاد اچھی آئے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر بچے کا اچھا نام رکھنا، قرآن کی تعلیم اس کو دینا، یہ سب والد کا حق ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا ہے تو پھر اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ سب کام تو میرے والد نے نہیں کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کو نافرمان ہونے سے پہلے ہی نافرمان بنا دیا، یعنی تمہاری پوری تیاری ہی نافرمان اولاد کی تھی، اب نافرمانی کی شکایت کیا کرتے ہو؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور چینج کریں۔ یاد رکھیے اگر ہماری تربیت ہو گئی تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو 3 باتوں پر عمل کر لیں، اور وہ اللہ والے نے یہ کہا کہ جتنی اولاد کی تربیت کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابوں کا نچوڑ ان 3 باتوں میں موجود ہے کہ اگر یہ 3 باتوں پر والدین عمل کر لیں تو بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ بچے کو اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ساری چیزوں میں ہم کمپرومائز کر لیں گے لیکن اس بات میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بچے کو ہمیشہ یہ سمجھایا جائے کہ تجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اس کے لیے پہلے جھوٹ ماں باپ کو چھوڑنا ہے۔ ماں باپ گھر میں بیٹھ کر کوئی باہر آئے تو اس سے کہتے ہیں کہہ دو ابا سو رہے ہیں، تو جب جھوٹ بولنے کی پریکٹس آپ بچوں کو کرائیں گے تو وہ سچ کہاں سے بولیں گے؟ تو فرمایا پہلی بات، بہت سارے وعدے ماں باپ جو ہے جوش میں جذبات میں بچوں سے کر لیتے ہیں، میں تجھے یہ دلاؤں گا، میں تجھے یہ دلاؤں گا، میں تجھے یہ دلاؤں گا، اور اس کے بعد اس کو دلاتے نہیں ہیں۔ تو جھوٹ کی شروعات تو آپ نے کر دی ہے، اب بچہ سچ بولے گا کیسے؟ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اس بات کی عادت ڈالو کہ ہمیشہ سچ بولے۔ دوسری بات اس کی عادت ڈالو کہ وقت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تیری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک تمام بری باتوں کو، بے حیائی کو، منکرات کو اس سے اپنے آپ دور کر دیں گے، اور وہ وقت کا پابند بنے گا، اس کے اندر ڈسپلین آئے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور فرمایا تیسری بات یہ کرو کہ اس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو کہ وہ ہر ایک کی خدمت کرنے والا بنے، ہر ایک کے کام آنے والا بنے، ہر ایک کی راہ میں پھول بن کر جینے والا بنے۔ اس کی یہ کوشش ہو کہ کیسے میں اپنی امی کی، اپنے ابا کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے خالہ کی، اپنے ماموں کی، اپنے نانا کی، اپنے دادی کی، جو بھی رشتہ دار ہیں، کہ میں کیسے ان کے کام آ جاؤں اور ان کی خدمت کروں، اس لیے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور خدمت کے ذریعے سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ تو فرمائے 3 باتیں اگر آپ عمل کر لیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ سے بچیں، بہت زیادہ چلا چوٹ سے بچیں، بہت زیادہ ٹوکا ٹوکی سے بچیں۔ بعض لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ جو بالکل بچوں کو نہیں روکتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل جو ہے بیلٹ ان کا تیار ہے مارنے کے لیے، اور کہتے ہیں نہیں، یہ کہا گیا ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کھیتی میں آپ پانی زیادہ ڈال دیں گے تو وہ کھیتی برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اتنی مار جتنی کھیتی کے لیے پانی۔ آپ تو دے بتی بشیر چڑ کے دنا دن لگے ہوئے ہیں، جس سے اولاد باغی ہوتی ہے، بغاوت پر آتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کروں، اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت ہمارے ذمے ہے۔ اس کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت ضروری ہے۔ اولاد کو سنیے، اولاد کو محبت دیجیے، اولاد کی حوصلہ افزائی کیجیے، اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب بنائیے، لیکن پہلے اچھا انسان
انسان بنائیے کہ وہ اچھا انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پاک اپنی اولاد کے سلسلے میں ہم سب کی صحیح رہبری فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائے۔ اللہ ہمارے اولادوں کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت کی بھی بنا دے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ ان کے مقدر فرمائے، اور دنیا آخرت کی تمام ذلت و رسوائی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔